والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ جل شانہ نے بعثت نبوی کا مقصد واضح فرماتے ہوئے دو باتیں اس میں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ معرفت الہی کا اللہ جل شانہ کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ اور سبب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ جو اللہ کی بارگاہ کو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کبار بیٹھے تھے اور تورات کے کچھ صفحات کہیں سے مل گئے، ان پر بات ہو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ورود فرمایا اور پوچھا آپ نے کیا بات ہو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کچھ اوراق ہیں تورات کے اور ان پر بات ہو رہی ہے کہ ان میں جو احکام ہیں یا ان میں جو باتیں ہیں اللہ کے بارے، ان کے بعد فرمایا لو کان موسیٰ حی، آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام زمین پر زندہ موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو میرے اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا۔ آج خود موسیٰ بھی ہوتے تو تورات پر عمل کرنے کی اجازت انہیں نہ ہوتی، میرے ارشادات پر میری سنت پر عمل کرتے چہ جائے کہ کوئی دوسرا تورات کو پڑھے۔ یعنی معرفت الہی کا واحد اور اکیلا راستہ ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک کوئی آپ کی ذات کو نہ پہچانے، آپ کی ذات پر ایمان نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اختیار نہ کرے، بارگاہ الوہیت کا دروازہ اس پر وا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنا تعارف ہی اس میں بتا دیا، هو الذی ارسل رسولہ۔ دوسری بات کس لیے بھیجا؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہو، بندے اللہ کی عظمت سے کیسے آشنا ہوں، مخلوق خالق کو کیسے پہچانے، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے آپ کو مبعوث ہو۔ دوسرا کمال آپ میں یہ رکھا کہ بالہدی و دین الحق، خدا کہتے ہیں صحیح طریقے، ہدایت، کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ خدا ہے، اس کے ساتھ ایمان بھی ہے اور وہی دین ہے، ودین الحق۔ وہی خدا جو ہے دنیاوی زندگی کو کس طرح سے بسر کرنا ہے اور کیوں اس طرح بسر کرنا ہے، اس لیے
کہ یہ ہمارے مالک کا عطا کردہ سلیقہ اور طریقہ ہے، یہ دین ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ اس کا دنیا پہ اعلان کر دیا جائے اور بات ختم نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ان پر اسے غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کو قبول کریں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دنیا سے غلط اور باطل نظاموں کو مٹا کر وہاں اس خدا کو نافذ کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کفار کو کتنی اس پہ رنجیدگی ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیسری جگہ فرمایا اللہ خود گواہ ہے، ایسا ہوگا۔ جب ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں احکام عطا فرمائے، عقائد عطا فرمائے، وہاں صرف فلسفہ اور تھیوری عطا نہیں فرمائی۔ جب آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے تو جس نے مانا اسے محسوس کرا دیا کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام ہمیں عطا فرمایا وہ محض فلسفہ یا تھیوری یا محض زبانی بات نہیں ہے، بلکہ جس نے مانا اللہ ایک ہے اس نے محسوس بھی کیا کہ اللہ ایک ہے۔ جس نے مانا اللہ ہر جگہ موجود ہے اسے محسوس کرا دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس نے مانا کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے اسے وہ شعور اور وہ کیفیات عطا کی کہ اس نے اللہ کو اپنی رگ جاں سے قریب پایا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو پوری دنیا پہ ایک ظالمانہ نظام مسلط تھا۔ نظام کیا تھا؟ جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں، یعنی طاقت کی حکومت تھی۔ جو طاقتور ہے وہ جو چاہے کرے اور کمزور کی مجبوری ہے کہ اسے برداشت کرے۔ جس میں طاقت ہے اپنی شہنشاہیت بنا لے، وہ جس کو چاہے زندہ رہنے دے، جس کو چاہے قتل کرا دے، جس کو چاہے قید کر دے، جسے چاہے آزاد کر دے۔ نمرود سے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 سزا موت کے قیدی جیل سے منگوائے، اس نے کہا انہیں سزا موت ہوئی ہے میں انہیں زندگی دیتا ہوں، اس نے چھوڑ دیے۔ اور 2 راہگزار کے آدمی پکڑ لیے اور انہیں قتل کرا دیا، اس نے کہا میں انہیں موت دیتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو احکام عطا فرمائے اور جب وہ باتیں نبی علیہ السلام نے مخلوق کو دی تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ یہ صرف بات نہیں ہے، اس میں حق ہے۔ ابو جہل نے تنگ آ کر جب اس بوڑھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو جس کا خون دیا وہ یہ تھا کہ میری آنکھوں میں خون جم رہا ہے زخموں کا اور تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جس سے تو مجھے انکار کروانا چاہتا ہے وہ تجھے تو میں دیکھ رہی ہوں، تو میں تیرے کہنے پہ اس کا انکار کیسے کر دوں؟ وہ محسوسات عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا رب العالمین۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ گویا تم رب العالمین کو روبرو دیکھ رہے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ قانون ہے
کہ جو کام انسان سے ہونا ممکن نہیں ہے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ مرد کے پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، کوئی مرد یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں بچہ پیدا کر رہا ہوں۔ جو کام عملاً ممکن نہ ہو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عملاً یہ ممکن ہے کہ کوئی سجدے کے لیے، رکوع کے لیے جھکے اور اسے محسوس ہو کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے، تب نبی حکم دے رہے ہیں۔ اب یہ کیسے دیکھے گا رب کو؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں مخلوق ہیں اور کمزور ہیں، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکیں۔ ہاں، آخرت میں یہی آنکھیں اسے دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ عالم دوسرا ہوگا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں نے تیرے سامنے سے پردے بھی ہٹا دیے اور تیری نگاہ کو بھی فولاد بنا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں نے تیری نگاہ کو فولادی بنا دیا، مضبوط کر دیا۔ تو وہاں دیدار باری عام ہوگا، لیکن یہاں یہ آنکھیں تو دیکھ نہیں پاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ محسوسات اور کیفیات دل میں اتنی در آتی ہیں کہ آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ مادی آنکھوں کے دیکھنے سے ایک شخص کو پیٹھ پہ زخم لگتا ہے، اس کی اپنی آنکھ تو وہاں دیکھ نہیں پاتی، لیکن اس کا درد اسے یقین دلا دیتا ہے کہ پیٹھ پر گھاؤ ہے۔ ایک شخص کو درد ہوتا ہے اندر، کہیں گردے میں ہو رہا ہے، گھٹنے میں ہو رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ہو رہا ہے، اس کی نگاہ تو وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن کیا اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ مجھے درد ہو رہا ہے؟ کس نے یقین کرا دیا؟ فیلنگز نے، محسوسات نے۔ وہی یقین جو ہے ہر حکم کے ساتھ محمد الرسول اللہ عطا کرتے ہیں اپنے امتی کو، کہ اسے ہر عمل میں وہ یقین نظر آتا۔ اب جب رب العالمین کے سامنے دن میں 5 دفعہ جاتا ہے، اور جب اسے یہ شعور ہو کہ میرا رب میرے سامنے موجود ہے، اور فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کم از کم درجہ نماز کا یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ یقین رکھ وہ تو تجھے دیکھ رہا۔ اب جسے فجر اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حضور حاضر ہونا اور اس سے اپنے دن کی ابتدا کرنی ہو، دوپہر نپٹا کر پھر اللہ کے حضور اپنی درخواستیں، اپنی معروضات، ایک ملاقات اسے نصیب ہو، پھر دوپہر کے امور نپٹا کر عصر پھر اس کی حاضری ہو، دن ختم ہو تو پھر اس کی حاضری ہو، سونے کو جانے سے پہلے پھر اس کی حاضری بارگاہ الوہیت میں ہو، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا کتنا پیار ہو جائے گا رب العالمین کے ساتھ، کتنا رشتہ بن جائے گا رب العالمین کے ساتھ، کتنی امیدیں وابستہ ہو جائیں گی رب العالمین کے ساتھ، اور وہ کتنا بے خوف ہو جائے گا غیر اللہ سے۔ اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں رہے گا، اور اسے کتنا اعتماد ہو جائے گا اس ذات پر۔ ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے الفاظ لیے ہیں، کیفیات حاصل نہیں کی۔ جب تک وہ کیفیات در نہ آئے بات نہیں بنتی۔ آپ کسی کو علاقے کے تھانے دار سے کہہ دیں کہ وہ 4-5 دفعہ دن میں جب چاہے تھانے سے آئے، تو وہ بندہ ہی پکڑا ہی نہیں دیتا۔ کسی کو بلا روک ٹوک گورنر کے پاس یا کسی کو بلا روک ٹوک وزیر اعظم کے پاس جانے کی چھٹی مل جائے، وہ جب چاہے جی پرائم منسٹر کے پاس بیٹھا ہے، وہ ملک میں وزیر اعظم سے نیچے کسی کی پرواہ کرے گا؟ تو جو بندہ دن میں 5 مرتبہ رب العالمین کے حضور پیش ہو، اپنی باتیں کرے، دل کی باتیں کرے، اپنے راز اس سے کہے، اس سے مدد بھی چاہے، اس سے ہدایت بھی مانگے، اسے یہ بھی کہے میں کمزور ہوں، مجھے طاقت دے، مجھے راستہ نہیں آتا، مجھے تو بتا،
تو میری امداد فرما، تو میرے ساتھ رہ، مجھے گمراہی سے بچا، مجھے نیکی پر چلا، پھر وہ کسی اور سے ڈرے گا، کسی کی پرواہ کرے گا، کوئی دوسری طاقت اسے دنیا میں نظر آئے گی؟ یہی فلسفہ تھا کہ 3 لاکھ کا مقابلہ 30,000 مجاہدین نے کیا اور شکست 3 لاکھ کو ہوئی۔ اس مقابلے میں کفار نے نہ صرف لوہے کے لباس پہنے ہوئے تھے، ذرا بختر نہیں، پورا لباس لوہے کا ہوتا تھا، پاؤں سے لے کر سر تک۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چین کر دیا تھا، ایک زنجیریں بنائی تھیں جو اس طرف بھی ہک لگ جاتی تھی، اس طرف بھی، اس طرح پورے لشکر کے جو نائٹس اور جو بہادر تھے، یا جو آج کل SSG ہے، اس طرح کے جو گروپ تھے، ان کا پورا لباس جو تھا لوہے کا تھا اور ایک دوسرے سے چین میں بندھے ہوئے تھے، کوئی ایک بھاگ نہیں سکتا تھا۔ یہ 3 لاکھ تھے اور مقابلے میں مسلمانوں کی فوج 30,000 تھی۔ جس وادی میں جنگ ہوئی، چونکہ بھاگ نہیں سکتے تھے، اتنے مقتول ہوئے کہ کئی سال بعد بھی ہڈیاں جب خاک میں مل گئیں، جب رات آتی تو وہ فاسفورس چمکتا تھا اور پوری وادی چمکا کرتی تھی رات کے اندھیروں۔ تو یہ کیسے لڑ گئے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ؟ بنیادی طور پر ہی مٹھی بھر مدینے کی ریاست کے لوگ کس طرح میدان میں اتر آئے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ نہ وسائل تھے، نہ اسلحہ تھا، نہ زرہ، نہ گھوڑا، نہ سواری۔ وہ محسوسات تھیں کہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ جب رب العالمین ساتھ ہوتا ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور پھر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو غالب کیا جائے روئے زمین کے تمام نظاموں پر۔ اب یہاں اگر ہم یہ چاہیں کہ جی وہ اسلام منوانے کی بات ہے، تو یاد رہے کلمہ پڑھوانے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے مسلمانوں نے کبھی جہاد نہیں کیا۔ کوئی ایک جہاد بھی نہیں ہوا اس بات پر کہ تم کلمہ پڑھو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اس کے لیے تبلیغ کا راستہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وما علینا الا البلاغ وہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ راستہ بتا دو، میرا پیغام پہنچا دو، اس کے بعد کوئی ایمان لاتا ہے اس کی پسند پہ چھوڑ دو، نہیں لانا چاہتا اس کی پسند پہ چھوڑ دو۔ لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی منوایا نہیں جائے گا۔ تو پھر جہاد کس بات پر ہوا؟ اتنی جنگیں کس بات پر ہوئیں؟ 84 کے قریب غزوات و سرایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال مدنی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں، کس لیے؟ وہ نظام جو محمد الرسول اللہ لائے وہ غالب کرنا دنیا کے تمام نظاموں پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیسر کے دروازے پر گئے، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا ہاں کلمہ پڑھ لو، اچھی بات ہے، اگر پڑھ لو تم ہمارے بھائی ہو، تم جانو خدا جانے، اللہ کا رسول جانے، ہماری چھٹی، تمہاری اپنی ذمہ داری ہو جائے گی۔ اگر کلمہ نہ پڑھو تو اللہ کی مخلوق پر ظالمانہ نظام مسلط رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ظالمانہ نظام بدل دو اور جو نظام ہم دے رہے ہیں یہ لاگو کرو۔ یہ کیا بات؟ پاگل ہوئے تم لوگ؟ ملک ہمارا، زمین ہماری، لوگ ہمارے، رعیت ہماری، حکومت ہماری، ہم شہنشاہ، تم کون ہوتے ہو نظام؟ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو تلوار فیصلہ کر دے گی۔ اس بات پر لڑائی ہوئی کہ اللہ کی مخلوق پر کوئی بھی خدا بن کر یا فرعون بن کر نہیں بیٹھے گا، وہی نظام مل چلے گا جو رب العالمین نے دیا ہے۔ کافر کو بھی زندگی کے وسائل وہ ملنے چاہیے جو رب نے اس کو عطا کر دیے، اس کی جان مال آبرو کو بھی تحفظ ملنا چاہیے، اسے بھی زندگی کے سارے وسائل مہیا ہونے چاہیے، اس کے بیماروں کا علاج کیا جائے، اس کے بچوں کو تعلیم دی جائے، اسے گھر کی چھت مہیا کی جائے۔ اس کے بعد وہ رب کو مانتا ہے یا نہیں یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں جتنے جہاد ہوئے
ظلم کے خلاف ہوئے ہیں، اور کافر کو بھی اگر دنیا میں کبھی عدل نصیب ہوا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر، ورنہ کافر کافروں کو بھی انصاف نہیں پہنچا سکے، اس لیے کہ کفر ہے ہی ظلم، تو ظلم میں سے انصاف کس کو نصیب ہوگا؟ اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کا مطلب ہے کہ کافروں کو اور مشرکوں کو یہ بات سخت ناگوار گزرے گی۔ اب اگر مسلمان ان محسوسات سے خالی ہو جائے جو اسلام کا خاصہ ہے، وہ کیفیات ہی اس کے دل میں نہ رہیں، تو پتہ ہے گر کر کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ کافروں سے اجازت لینا چاہتا ہے کہ جی میں اسلام پر عمل کر لوں۔ بے تفاوت راز کجاست تا و کجا، فاصلہ دیکھیں کہاں سے فاصلہ کہاں جا پہنچتا ہے کہ مومن ہے اگر تو اس پہ فرض ہے کہ وہ کافروں کی ناراضگی، ان کی قوت، ان کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر کے دنیا میں نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلائے اور اسے عدل پہنچائے، اللہ کا نظام پہنچائے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے تبلیغ کرے، اس کے لیے بیان کرے، اس کے لیے قرآن سنائے انہیں، اس کے لیے نبی کریم کے ارشادات سنائے، اس کے لیے باتیں کرے، لیکن انہیں پکڑ کر کلمہ پڑھوانے کی اجازت نہیں ہے۔ بنو کے شمشیر کسی کو کلمہ پڑھوانے کی اجازت نہیں ہے، گن پوائنٹ پر انہیں آپ مسلمان نہیں کر سکتے، وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اس کے انسانی حقوق اسے ملنے چاہیے۔ اور اس بات پہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، لیکن مومن ایسا کریں گے، اور اللہ فرماتا ہے جب مومن اس پہ کمر باندھ لیں گے تو میں گواہ ہوں ایسا ہوگا۔ اب جب ہم سے وہ کیفیات گئیں، نماز ہم پر بوجھ ہو گئی، اللہ کی اطاعت ایک رسم رہ گئی، اور ہم اس سے جی چرانے لگے اور جان چھڑانے لگے، تو اسلام کو چھوڑ کر ہم خود کافرانہ نظام کے اسیر ہو گئے۔ یار تم نفس کی غلامی سے، مفادات کی پرستش سے اور غیر اسلامی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہو جاؤ اور تمہارے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں۔ کب آئے گا وہ وقت تم پر؟ مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد تو دارالعمل ختم ہو جاتا ہے، وہاں تو عمل کرنے کی گنجائش نہیں باقی رہتی۔ عمل کا لمحہ تو تب تک ہے جب تک اس دنیا میں آپ جی رہے ہو، وہ تو دارالجزا ہے، مرنے کے بعد عمل نہیں ہوگا، وہاں تو جو کچھ جہاں کر چکے ہیں اس کا اجر ہوگا۔ تو پستی کی انتہا یہ ہے کہ جن کفار سے ہمیں اسلام منوانا تھا ان سے اجازت لے کر اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ مجبوراً مانے، نہیں، مجبوراً کا ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلوں کو دل کی گہرائی سے قبول کریں اور دل میں بھی خیال نہ آئے کہ ایسا فیصلہ کیوں ہوا، کیونکہ ہر فیصلہ ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو فریق جب ان میں جھگڑا یا تنازع ہوتا ہے تو ہر فیصلہ ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کے خلاف ہو وہ بھی اتنی دل جمی سے، اتنی خوشی سے قبول کرے جتنی خوشی سے وہ کر رہا ہے جس کے حق میں ہوا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تجھے ماننے کا، تسلیم کرنے کا، تجھ پر ایمان لانے کا حق ادا کر دیں، پھر مومن ہے۔ عجیب بات ہے، یہ رب سے بھی ہم نے بگاڑی، بارگاہ نبوت میں بھی بے آبرو ہوئے، اور کافروں سے بھی ہماری دوستی نہ چل سکی۔ ہم کافروں کو راضی رکھنے کے لیے
اپنی بنیاد سے، اپنے ایمان سے، اپنے نظریات سے، خدا اور رسول سے گئے اور کافر ہیں کہ وہ اپنے کفر پہ پھر پکے اور ہمیں مسلمان سمجھ کر ہم پر دباؤ بڑھائے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جمعہ اللہ جل شانہ نے ظہر کی 4 رکعتیں 2 رکعتوں میں بدل کر عطا کیا۔ ظہر کی نماز کی رکعتیں 4 تھیں، وہ 2 کر دیں اور اس کا ثواب حج کے برابر کر دیا۔ نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں اور ثواب کئی گنا بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بیٹھ کر عظمت الہی کو زیر بحث لاؤ، اس میں سارے جمع ہو کر محبت پیغمبر پہ بات کرو، اس میں سارے جمع ہو کر حق اور باطل پہ بحث کرو، اور اس میں سارے جمع ہو کر اپنے لیے کوئی جگہ، اپنے لیے کوئی مقام اور اپنی حیثیت متعین کرو کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آدھی نماز یہ ہے اور آدھی نماز 2 رکعتوں کی صورت میں پڑھ لو۔ اس کا سارا ثواب اس بات کا ہے، یہ وقت اس لیے ہے کہ اجتماعی امور پر بات ہو، دنیا پر بات ہو، آخرت پر بات ہو، ایمان اور اعتقاد کی بات ہو، عمل اور اس کے نتائج کی بات ہو، اور محاسبہ کیا جائے اپنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس سارے تجزیے کے لیے رب کریم نے رکعت کی تعداد آدھی کر دی کہ 2 رکعت پڑھ لو، اور ثواب نماز سے کئی گنا بڑھا دیا، حج کے برابر کر دیا۔ ہم نے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے اسے بھی رسم میں بدل ڈالا کہ چلو جی جائیں گے، جب جماعت کھڑے ہونے والی ہوگی جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو سارا وقت اپنے تعلقات پر نظر کرنے کے لیے تھا کہ میں کہاں ہوں، میرا رشتہ میرے رب کے ساتھ کیا ہے، میرا تعلق میرے حبیب اور اللہ کے ساتھ کیا ہے، میرے معاملات کیسے جا رہے ہیں، دنیا میں میرے ذمہ کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں یہ سب سوچنے، فکر کرنے اور صحیح نتائج پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور قوت عمل عطا فرمائے۔ رب کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر دین اسلام کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔